مسجد کی دہلیز سے لے کر صحن تک جوتے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ جوتے گھسے ہوئے بھی تھے، گندے بھی تھے، بے ترتیب بھی تھے اور لوگ ان پر پاؤں رکھ کر بھی آ جا رہے تھے۔ دہلیز سے صحن تک مٹی، گرد اور گندگی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وضو خانے کا فرش گیلا تھا، فرش کے قالین سے بو آ رہی تھی اور وضو کرنے والے حضرات دور دور تک چھینٹے بھی اڑا رہے تھے اور ان کی چھینکیں، ناک صاف کرنے کی آوازیں، کھانسی، کھنگار اور شوں شوں بھی ماحول کو متاثر کر رہی تھی۔ صفوں پر گرد تھی، دریوں سے ہلکی ہلکی باس اٹھ رہی تھی۔ مسجد کی کھڑکیوں پر مٹی کی تہ جمی تھی، پنکھوں کے پر کالے ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب کا لہجہ بھی سخت تھا اور نمازی بھی بار بار جمائیاں لے رہے تھے، دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور اپنے اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں چپ چاپ ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ نماز کا وقت 1:30 بجے تھا۔ 1:40 ہو چکے تھے لیکن نماز کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مولوی صاحب پرانے قصے اور کہانیاں سنا رہے تھے اور ان کہانیوں اور قصوں کے درمیان ان کی آواز میں کبھی جلال آ جاتا تھا، کبھی رکت طاری ہو جاتی تھی اور کبھی اندیکھے دشمن کے خلاف نفرت کے شعلے لبکنے لگتے تھے۔ اس تقریر میں امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان کا ذکر بھی تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ تمام نمازی ابھی اسی جگہ سے اٹھیں گے اور ان تینوں ملکوں کو تباہ کر کے واپس اسی جگہ تشریف لے آئیں گے۔ میں چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ اس دوران مولوی صاحب کا رخ سخن میڈیا کی طرف چلا گیا اور انہوں نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اعلان فرما دیا کہ میڈیا کے لوگ کرپٹ ہیں، یہ لوگ امریکہ اور اسرائیل کے جاسوس بھی ہیں اور یہ اس ملک میں فحاشی اور عریانی بھی پھیلا رہے ہیں۔ 1:45 پر مولوی صاحب کا خطاب ختم ہوا۔ اس کے بعد جمعہ کے مناسک شروع ہو گئے۔ نماز ختم ہوئی تو نمازیوں نے صفوں کے درمیان، دروازے کے پیچھے، کھڑکیوں کے پٹوں کے نیچے اور سیڑھیوں کے کونوں سے جوتے نکالنا شروع کر دیے اور دہلیز تک بکھرے سلیپروں، چپلوں اور بوسیدہ جوتوں پر پاؤں رکھتے ہوئے مسجد سے باہر دوڑنے لگے۔ نمازیوں کی ٹھوکروں سے جوتے فٹ بال کی طرح مسجد کی دیواروں سے ٹکرانے لگے۔ نمازی مسجد سے نکلتے ہوئے ایک دوسرے کو کونی بھی مار رہے تھے، دھکے بھی دے رہے تھے اور دوسرے نمازیوں کے سامنے سے بھی گزر رہے تھے اور زور زور سے کہکے بھی لگا رہے تھے۔ میں بھی اس ہجوم میں شامل تھا۔ مسجد کی دہلیز پر پہنچ کر میں نے خود سے پوچھا، اس مسجد میں نماز تو تھی لیکن اسلام کہاں تھا؟ میں اپنے سوال پر خود ہی شرمندہ ہو گیا اور چپ چاپ باہر آ گیا۔ مسجد اللہ کا گھر اور اسلام کی شناخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا زیادہ تر وقت بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں مسجد کی اہمیت کو ثابت کرتی ہیں، لہٰذا ہمیں اسلامی معاشرے میں کسی جگہ اسلام دکھائی دے نہ دے لیکن مسجد میں پورے کا پورا اسلام ضرور دکھائی دینا چاہیے، کیونکہ ہم اگر مسجد میں اسلام نافذ نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم معاشرے کو بھی اسلامی بنانے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اپنی مسجدوں میں اتنی صفائی نظر نہیں آتی جتنی یہودیوں کے سیناگوگا اور عیسائیوں کے چرچوں میں ہوتی ہے۔ آپ کسی چرچ، کسی سیناگوگ کا وزٹ کر لیں تو آپ کو ان دونوں میں صفائی، ستھرائی اور سلیقہ دکھائی دے گا۔ چنانچہ میری اہل ایمان اور دینی طبقے سے دست بدستہ درخواست ہے، آپ مسجدوں کو صفائی کا سمبل بنا دیں۔ ہمارے وضو خانوں اور استنجا خانوں کا ڈیزائن 500 سال پرانا ہے۔ یہ ڈیزائن مغلوں نے اپنے دور میں متعارف کرایا تھا۔ دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت ملک میں لاکھوں کی تعداد میں آرکیٹیکٹس بھی ہیں۔ کیا ہمارے ملک کے آرکیٹیکٹس جدید تقاضوں کے مطابق نئے وضو خانے اور استنجا خانے ڈیزائن نہیں کر سکتے اور اپنے یہ ڈیزائن پورے ملک کی مساجد کو نہیں بھجوا سکتے، جنہیں دیکھ کر مخیر حضرات نئے وضو خانے اور استنجا خانے تعمیر کروا سکیں؟ پاکستان کے تمام 5 اسٹار ہوٹلز اور کلبز کے واش رومز میں رومال سائز کے تولیے رکھے جاتے ہیں۔ گاہک ہاتھ دھونے کے بعد یہ تولیے استعمال کرتے ہیں اور ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ ہوٹل اور کلب کا عملہ شام کو یہ تمام تولیے لانڈری میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ تولیے دھوئے جاتے ہیں اور سکھا کر دوبارہ واش رومز میں رکھ دیے جاتے ہیں۔
اس تولیے کی قیمت 5 سے 10 روپے ہوتی ہے اور یہ عموماً 6 ماہ تک چل جاتا ہے۔ کیا یہ سسٹم ہم اپنی مسجدوں میں متعارف نہیں کرا سکتے؟ مخیر حضرات 500-600 تولیے خرید کر مسجدوں میں رکھوا دیں۔ نمازی وضو کے بعد ان تولیوں کے ساتھ ہاتھ، منہ اور پاؤں صاف کریں۔ شام کو یہ تولیے لانڈری میں چلے جائیں اور دھل کر واپس مسجد میں آ جائیں۔ لانڈری کا بل بھی مخیر حضرات ادا کریں۔ ویسے میں حیران ہوں کہ لوگ مسجدوں میں وضو کیوں کرتے ہیں۔ یہ لوگ گھروں اور دفتروں سے وضو کر کے مسجد کیوں نہیں آتے؟ اس سے یہ بھی زحمت سے بچ جائیں گے اور دوسرے نمازی بھی۔ پاکستان کی تمام مسجدوں میں جوتوں کے باقاعدہ ریکس ہونے چاہیے اور کسی شخص کو مسجد کے اندر جوتے لے جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ریکس کی ترتیب، حفاظت اور صفائی کے لیے ایک بندہ ملازم رکھ لیں۔ مستقل نمازی جوتوں کے لیے کپڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی بنوا لیں۔ یہ تھیلی گاڑی میں رکھ لیں یا پھر جیب میں ڈال لیں۔ مسجد میں پہنچ کر جوتے اس تھیلی میں ڈالیں اور ریک میں رکھ دیں۔ اس سے آپ کے جوتے بھی گندے نہیں ہوں گے، فرش بھی گندا نہیں ہوگا اور مسجد کا تقدس بھی برقرار رہے گا۔ مسجد کی صفائی کے لیے باقاعدہ عملہ ہونا چاہیے۔ مخیر حضرات سینٹری ورکرز رکھیں جو مشینوں کے ساتھ مسجد کی صفائی کریں۔ مسجد کے اندر ایئر فریشنرز اور خوشبودار موم بتیاں جلائی جائیں تاکہ مسجد کی فضا معطر رہے۔ مسجد کے اندر آنے اور جانے کے راستے الگ ہونے چاہیے تاکہ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت نمازی ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں۔ صفوں تک پہنچنے اور صفوں سے نکلنے کے راستے بھی الگ ہونے چاہیے تاکہ مسجد میں ایک ترتیب اور ڈسپلن نظر آئے۔ مسجد کے سامنے پارکنگ ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کو نماز کے وقت ہر مسجد کے سامنے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ گاڑیاں گزرنے والوں کے لیے زحمت کا باعث بھی بنتی ہیں۔ مسجد رحمت کا دروازہ ہے، چنانچہ اسے دوسروں کے لیے زحمت نہیں بننا چاہیے۔ مؤذن اور امام صاحب کو وقت کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ بزرگوں اور مریضوں کے لیے بھی تلاوت اور لمبے سجدے بعض اوقات مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ زیادہ دیر تک سجدے میں رہنے سے دمے کے مریضوں کی سانس اکھڑ جاتی ہے۔ چنانچہ اگر سجدے اور تلاوت کو مختصر کر لیا جائے تو یہ بوڑھوں اور مریضوں پر مہربانی ہوگی۔ نمازی مسجد میں آنے سے پہلے دانت صاف کر لیں یا پھر منہ میں حلق صاف کرنے والی گولی رکھ لیں تو اس سے دوسرے نمازی بھی زحمت سے بچ جائیں گے اور نماز کے دوران کھانسی، چھینکوں اور کھنگار کی آوازیں بھی نہیں آئیں گی۔ آپ نے نماز کے دوران اکثر نمازیوں کو کھانستے اور کھنگارتے دیکھا ہوگا۔ یہ آوازیں نماز کی یکسوئی کو بھی توڑتی ہیں، مسجد کی فضا کو بھی خراب کرتی ہیں اور انسان کی جمالیات پر بھی گراں گزرتی ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اختلاف، نفرت اور دشمنی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میری علماء کرام سے درخواست ہے کہ آپ مسجد کے ممبر کو مذہبی اختلافات، معاشرے کے طبقوں اور ممالک کے درمیان نفرت پھیلانے اور لوگوں کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہم اس پلیٹ فارم کو اچھائی کی ترویج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں، نئی معلومات دیں اور اچھائی کی تحریک دیں۔ پوری دنیا میں کلیساؤں اور سیناگوگا کی جنرل باڈی ہے۔ ہم اس ملک میں مساجد کی جنرل باڈی کیوں نہیں بناتے؟ علماء کرام کا ایک بورڈ بنے، یہ بورڈ مساجد کے انتظامات دیکھے، مساجد کے لیے ماہرین تعمیرات سے شاندار ڈیزائن بنوائے جائیں اور ملک میں جس جگہ مسجد بنے یہ بورڈ اسے ڈیزائن بھی دے اور تکنیکی امداد بھی۔ یہ بورڈ مساجد کے لیے عملہ بھی بھرتی کرے اور مساجد میں ترتیب اور نظام کا خیال بھی رکھے، کیونکہ ہم اگر اپنی مسجدوں کو خوبصورت اور آرام دہ نہیں بنا سکتے، ہم اگر مسجدوں کے اندر اسلام نافذ نہیں کر سکتے اور ہم اگر مسجد کو آئیڈیل شکل نہیں دے سکتے تو پھر ہم معاشرے میں کبھی اسلام نافذ نہیں کر سکیں گے۔ مسجدوں میں گند پھیلانے والے لوگ معاشرے کا گند کبھی صاف نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔